جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بھائیوں اور بزرگوں، عصر حاضر میں مسلمانوں پر جو احوال ہیں، چاروں طرف جو ظلم و بربریت کے حالات ہیں، ہر طرف سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان اور تکالیف پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، دبایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، عزتیں تار تار کی جا رہی ہے ماں بہنوں میں۔ حضر میں تو کیا سفر میں بھی محفوظ نہیں، جو محافظ ہے وہی خود ظالم بن چکے۔ پولیس کا کام ہوتا ہے، شرطے کا کام ہوتا ہے رائفل لے کر ٹرین کے اندر، راستوں کے اندر، سواریوں کے اندر لوگوں کی حفاظت کے لیے جائے، لیکن خود وہی محافظ دین اسلام سے بغض کی وجہ سے سینوں کے اندر گولیاں داغ رہا ہے مسلمانوں۔ انتہائی درجے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام تر احوال کے بعد، ان تمام سازشوں کے بعد، ان تمام الجھنوں کے بعد قرآن کریم ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اسلاف اور اکابر کے واقعات ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
ان تمام کی زندگیوں کو پڑھ کر، قرآن کریم کو سمجھ کر، احادیث نبویہ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کریں گے اور حالات کی نزاکتوں کو علماء کے ساتھ رابطے میں رہ کر پوچھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، دین کی روشنی میں علماء کرام سے رہنمائی لیتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے کہ تمام تر احوال فیل ہو جائیں، تمام سازشیں ان کی ناکام ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی طرف ہم آتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بندہ آپ سے سوال کرے میرے بارے میں کہ میرا رب کہاں ہے، کہہ دیجئے عنی قریب، میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعائیں قبول کی جاتی ہیں اس بندے کی جو اللہ سے سچے دل سے دعا مانگے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں، قرآن کی تعلیمات کو زندگی میں اتارا، ورنہ قرآن کریم یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسی رسی ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایک سرا تو قرآن کریم کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے سرے کو اللہ نے دنیا کے اندر دار فانی میں چھوڑ رکھا ہے، مضبوطی سے اسے تھام لینا ہے، پکڑ لینا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس رسے کو ہم سے چھڑانے نہ پائے، بس ہماری یہ کوشش ہے۔ اور اوپر سے جو فیصلے آنے ہیں تو یہ رسے کو پکڑنے کی وجہ سے آنے ہیں اور ہمیں کامیابی ملنی، اللہ کی مدد آنی۔ متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت آئے ایسے کام تو ہونے چاہیے، ایسے اعمال تو ہونے چاہیے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں تو نہیں آتا کہ کس طرح سے اللہ سے مانگے، ورنہ قرآن کریم تو کیا کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد عن قریب شامل حال ہونے والی، قریب ہے اللہ کی مدد، بلکہ اللہ کی مدد جاری ہے۔ اطمینان سے جمعہ قائم ہو رہے ہیں، عیدیں قائم ہو رہی، عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، عید الفطر منائی جا رہی، تراویح ہو رہی ہے، مدرسے جا رہی ہیں، عاقل سے مسلمان دھندا پانی کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یہ سب اللہ کی مدد نہیں ہو رہی۔ ورنہ ان کے ناپاک ارادے تو یہ ہے کہ مسلمان کا ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنا دشوار کرتا، لیکن ابھی تھامے رکھا ہے اللہ، ذرا سی ان کو ڈھیل دی اللہ نے تاکہ مسلمان آگاہ ہو جائے، غفلت کی دنیا سے باہر آ جائے۔ غفلت صوفیہ حضرات دیکھتے ہیں ام الامراض، جتنی روحانی بیماریاں ہیں تمام کی ماں ہیں، تمام کی جڑ ہیں۔ غفلت کی وجہ سے انسان روحانی طور پہ بڑا بیمار ہو جاتا ہے۔ بہرحال قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو یہ ایمان کی شمع جو ہے نا، ایمان کا جو چراغ ہے، یہ لاکھ چاہے ایمان کے چراغ کو بجھا نہیں پائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، ایمان کے نور کو بجھا دیں، ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ ایمان کے نور کو مکمل کرنے والے، پورا کرنے والے. ایمان پر ہم ذرا سے جم جائیں، ایمان والوں کی اللہ حفاظت کرنے والوں، ہدایت میں زیادتی کرنے والوں. اگرچہ یہ کفار اور یہ بت پرست لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا یہ مومن کا، اور قرآن کریم یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. حدیث پاک میں تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادتوں کا مغز، نچوڑ ہے عبادت، عبادتوں کا نتیجہ ہے. تو جب یہ دعا اتنی بڑی چیز، اتنی اہم چیز ہے، تو ہمیں اس کے مانگنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس کے آداب، اس کے طریقے معلوم ہونے چاہیے. دعا کا اہتمام، اس کے آداب کے، دعا جب پورے ادب کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ مانگی جائے تو قبول ہوتی. اللہ کی طرف سے اسے سن لیا جاتا ہے، دنیا والوں کی طرح نہیں. دنیا میں تو ہم ایک دروازے پر چلے جائیں، ایک مرتبہ مدد لینے، ہیلپ لینے، ایک بار مدد کرے گا، دوسری بار منہ ٹیڑھا کرے گا، تیسری بار دروازہ نہیں کھولے گا، اور چوتھی بار کہہ دے گا خادم کو، اس کو کہہ دینے میں آنے کا نہیں بھائی. یہ گھڑی گھڑی کیا لگا رکھا ہے؟ یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال، دنیا کے مالداروں کا حال ہے. کہنے کو تو آڈی میں پھر رہے، بی ایم ڈبلیو میں پھر رہے، لیکن کوئی مانگے نہ جا کے ہر 15 دن مہینے کے اندر ایک ہی رقم، پھر وہ سب پتا چلے گا کہ کتنے مالدار ہے اور دنیا کے اندر کتنے سخی داتا ہے. ایک بار، دو بار، 3 بار، 10 بار، ایک نہ ایک دن وہ منہ مانگا کرے گا، ایک نہ ایک دن اس کو بھاری پڑے گا. لیکن اللہ کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں ہم نہ جائیں تو اللہ ناراض ہو، جہاں ہم نہ پہنچے تو اللہ کو اچھا نہیں لگتا. ہمارے مانگنے سے اس کو خوشی ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اعلان کرتا ہے آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر میں آ کے کیا فرماتا ہے اللہ؟ هل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، کوئی چاہتا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، لیکن اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہو، سو رہے ہو، آرام کر رہے ہو. نرم نرم بستر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ رب کائنات کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے. اس وقت میں اللہ اعلان فرماتا حل من مستغفر، آؤ آؤ مغفرت کے پروانے لینے ہیں تو آج. حل من مستغفر، چاہتے ہو نا مال و دولت، آ جاؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، بیٹھا ہوں. لیکن اللہ کی طرف نظر، کوئی مالدار کے ساتھ دوستی ہو گئی، برابر اس کے پیچھے دوڑتا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹھ کو میرا محبت کا دعویٰ سچا لگے اور اچھی دوستی ہو جائے تو تھوڑا بہت جیب گرم ہو جائے، کام ہو جائے. بادشاہوں کا بادشاہ اس کو ہاتھ پہ کرو، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کو ہاتھ پہ کرو. ایک بادشاہ تھا، اس کی کئی بیویاں، ایک دن بادشاہ بڑا خوش تھا، کہا چل آج کیا مانگتی ہے وہ سب مانگو، جو جو مانگے گا اسے وہ ملے گا. کسی بیوی نے محل مانگا، کسی بیوی نے آدھی سلطنت مانگی، کسی نے کیا، سب کو دیتا. آخری نمبر پر جو بیوی نے کہا تو کیوں کچھ نہیں مانگتی؟ میرا نمبر تو آنا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا نمبر آ کے مانگے، کیا مانگے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے. بادشاہ نے حیران ہو کر تعجب سے پوچھ رہا کہ سب کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں، تو مجھے مانگ رہی ہے؟ تو کہا ان تمام بیویوں نے آپ سے کچھ نہ کچھ مانگا اور آپ کو بادشاہ، آپ کے ہاتھ میں سارے اختیارات، آپ نے ان کو دے دی. اگر میں آپ ہی کو مانگوں تو جو آپ کا ہے وہ میرا ہے، پوری سلطنت ہی میری.
تو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے اسی کو مانگو۔ دیکھو پھر ہمارے کیسے کام ہوتا ہے، کیسی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کے متعلق ہم اللہ کے متعلق اہتمام کریں کہ ہم ایک اللہ کا ڈر نہیں چھوڑیں گے اور ایک اللہ کا در نہیں چھوڑیں گے۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا اور جس نے اللہ کے در کو پکڑ لیا وہ کبھی در بدر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے در کو پکڑ لو اور اللہ کے ڈر کو دل میں سما۔ ڈرنے کا مطلب نا امیدی اور مایوسی نہیں، بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی رضامندی کا خیال۔ اور ایک اللہ کا ڈر ہے، مسجد کو مت چھوڑو، مسجدوں کو آباد شاداب رکھو، سرسبز رکھو، لہراتی رکھو، مہکتی رکھو۔ جمعہ کے دن جو مجمع ہے وہ کیوں دوسری نمازوں میں نہیں ہوتی؟ یار مسلمانوں پر جو حالات ہیں، جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ تمام کی وجوہات ہمارے اعمال ہیں۔ فرمایا اعمالکم وعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں۔ ارے خیر مناؤ، شکر مناؤ، جیسے اعمال ابھی بھی ویسے حکمران نہیں۔ اعمال تو ایسے ہے کہ اگر ہمارے جو گناہ ہیں ان کو اگر فاش کر دیا جائے اور ہمارے جو راز ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، بات کرنا تو دور، لوگ تھوکنا پسند نہ کریں۔ ایسا ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ایک تو احوال بگڑے ہوئے دنیا کے، اس میں سب سے بڑا ہتھیار قرآن کریم ہے اور دعا ہے۔ اور دعا کے متعلق ایک اور بات عرض کرنی تھی کہ ہم اس کا طریقہ نہیں آتی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں اللہ سے کس طرح سے مانگنا ہے۔ 25 تک کا وقت ہے، 30 اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ پہلے ایک مثال سمجھو پھر واقعہ سناتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی کام کروانا ہے، سرکاری دفتر میں آفیسر سے ملنے جانا پڑا یا پولیس افسر سے، انسپیکٹر سے ملنے جانا پڑا، جب وہ وقت دے گا تو ہم وقت سے 15-20 منٹ پہلے چلے جائیں گے کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ صبح سے اس کی فکر ہوگی کہ آج افسر کو ملنے جانا ہے اور اس کے سامنے بیٹھیں گے تو ایسے اور بالکل وہ جو کہہ رہا ہے متوجہ ہو گئے اس کی طرف، توجہ سے سن رہے اس کی طرف، جی سر، یس سر، جی سر۔ لیکن یہ افسروں کا جو افسر ہے رب ذوالجلال، جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کی آفس میں آتے ہیں تو دعا تو ہو رہی ہے، یہ داڑھی کھجال رہا ہے، کوئی دھندے کا حساب کر رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ایک ہاتھ سے دعا کر رہا ہے، دوسرا ہاتھ سے موبائل پہ میسج پہ جواب دے رہا ہے۔ ارے دنیا کے کوئی آفیسر کے سامنے اگر ایسا کرو اس کے سامنے بیٹھ کے تو کہے گا جا یہاں سے چلا جا، تیرا تو کام نہیں ہوگا، تیرے خاندان کی کسی آدمی کا کام نہیں ہوگا۔ دنیا کا ایک بادشاہ اور ایک آفیسر اور ایک بے حیثیت ناپاک منی کا قطرہ جس کی حقیقت ہے وہ تمہاری بے توجہی کو برداشت نہیں کرتا، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے دربار کو ہم کس طرح سے غافل رہ کر اس سے مانگ سکتے، کیسے ہم یوں مانگ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ہم غفلت کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ راضی ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے کہ مانگنے تو آیا لیکن غفلت میں ابھی بھی اپنی دنیا کے اندر مگن۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کھڑے برابر سبے کے سب میں سب اپنے اپنے خیال میں، اور امام مسجد سے پوچھے کوئی نماز کس کو
تیسرا سوچتا ہے میرا فروٹ کتنا بکا، چوتھا سوچتا ہے میری دلالی کتنی بڑی. تو شاید کہ امام صاحب کو مجھے بھائی نماز کس کو پڑھا رہے ہیں؟ یہ سب تو اپنے دندوں کا حساب کر رہے ہیں، یہ سب تو اپنی دنیاوی الجھنوں کے اندر ہے، کس کو آپ نماز پڑھا؟ بہرحال ماننے کا طریقہ ہونا چاہیے. واقعہ سنا شیخ یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ اپنے درس میں ایک مرتبہ دعاؤں کے متعلق طلباء سے نصیحت فرمایا. کہا ایک اللہ کا ڈر نہیں چھوڑنا اور ایک اللہ کا در نہیں چھوڑنا. دوران درس حضرت نے کہا ایک بہت بڑے شیخ کئی مریدین تھے، روزانہ وہ شیخ رات میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اللہ سے. اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ معاف کر. اللہ بہت گنہگار، لیب سے آواز آتی مردود ہے، مردود ہے، مردود نہیں قبول کرتا جاتے، نہیں معاف کرتا. ایک دن مرید نے سوچا کہ حضرت کی روزانہ اندر سے کچھ آواز آتی ہے، عبادت کرتے. مرید کو تجسس سے اس دن وہ اس کمرے کے اندر چلا گیا اور دیکھا حضرت دعا فرما رہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، معاف کر دے رب ذوالجلال، رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ. غیب سے آواز آئی مردود ہے، مردود، مردود. نہیں قبول کرتی. شیخ فارغ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری. مرید نے کہا کہ حضرت اتنی دعائیں، اتنی آوازاری کرنے کے بعد بھی اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کیوں اتنا مجاہدہ، کیوں اتنی تکلیف برداشت کرتے، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے؟ شیخ وجہ میں آ گئے. کہا بتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دربار جہاں جا کر میں اپنے گناہوں کی بھیک مانگوں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی دربار، اس کی مرضی ہے وہ معاف کرے نہ کرے، لیکن نہ میں اس کا ڈر چھوڑوں گا، نہ میں اس کا در چھوڑوں گا. غیب سے آواز آئی کہ جاؤ مقبول ہے، مقبول ہے، مقبول ہے، آج تیرے گناہوں کو ہم نے معاف کر. اللہ تو مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف کرنے. بڑا گنہگار باپ ہے، قبر میں چلا گیا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر، عذاب ہو رہا ہے، طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے قبر کے اندر. لیکن اس کا بچہ جو یہ چھوڑ کر دنیا سے گیا تھا، اس نے ابھی ذرا بولنا شروع کیا اور استاد نے محنت کر کے اس کی زبان سے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رب کائنات نے حکم فرمایا کہ اس کی قبر سے عذاب کو روک دیا جائے. دیکھ رہا ہے بندہ اتنے وقت سے عذاب ہو رہا ہے، آج کیا وجہ ہو گئی ہے؟ اللہ عذاب کو روک دیا گیا. کوئی نیکی نہیں، کوئی اعمال نہیں، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی اخلاص ہے. کیا وجہ ہے یہ شان کریمی کی؟ دیکھو اللہ کی رحمت جو بہانے تلاش کرتی ہے وہ اس سے سمجھو آگے جو بات آ رہی. اللہ نے فرمایا کہ تو گنہگار تھا، لیکن تو اپنے پیچھے جو چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر آیا. آج دنیا کے اندر اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. معصوم میرے رحمان اور رحیم ہونے کے نغمے پڑھ رہا ہے. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرا بچہ تو مجھے رحمان کہے اور میں تجھ پر عذاب نازل کروں. یہ مغفرت کا بہانہ تلاش. ہمارے اللہ تو اتنے مہربان ہے، پھر یہ کیا ہمیں نقصان پہنچائیں گے؟ یہ شگن مگن، یہ ہنچو بچو کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، کوئی حیثیت نہیں. لوگ بغیر اللہ کی مرضی کے کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے.
بغیر اللہ کی مرضی کے کائنات کی کوئی ہواؤں کا ایک پیر نہیں ہو سکتی. کون ہے پالنہار؟ کون ہے سرجنہار؟ پہچانے تو صحیح نوجوان. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو، یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ ہر جگہ سے ایک ہی بات ملتی ہے، دعا دعا. مانگو اللہ سے، مانگتے رہو. اے اللہ نہیں دے رہا پھر بھی دے دے، تو پھر یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ان کی ریوالور ہے اور ان کی مشین گن اور ان کے توپ گولے بارود کچھ نہیں کر سکتے. کہاں ہے وہ بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ سے بادشاہ کو مانگ لیا، ہم اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، ساری دنیا ہمارے قدموں میں غلام بن کر رہے. ہم نے اللہ ہی کو چھوڑ. اقبال کیا کہتے ہیں ہمارے پتا مسلمان؟ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا. کتنے مسلمانوں کو غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، سیریا کے اندر کاٹا گیا، نوچا گیا. پیلسٹائن کے اندر کتنے مسلمانوں کو ظلم کر کر کے ختم کرنے کی کوششیں کی. وہ کتنے صحابہ تھے اسلام کے شروع زمانے میں، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ لچک رکھی ہے. جتنا ہی دباؤ کے اتنا ہی شاندار سے اور اپنی شان کے ساتھ پھیلے گا. اشاعت ہوگی، اسلام کی تبلیغ ہوگی، اسلام نشو و نما پائے گا اور اسلام کا دور دورہ ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا اور باطل کا منہ کالا ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائے، اللہ کے در کو تھام لے، اللہ کے در کو تھام لے، اللہ کے در کو پیدا کر لے، اللہ کے در کو آباد کر لے. دیکھیے پھر کس طرح سے اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی امداد شامل حال ہوتی ہے اور اللہ کس طرح سے ہمارے لیے خیر کے اور عزتوں کے فیصلے فرماتا ہے. بہرحال وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان سنگین حالات کے اندر، ان نازک احوال کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو ان حالات میں صحیح معنوں میں رجوع اللہ ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے. انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.